بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 120 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان حصہ نحم۔ کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان حصہ نحم۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم عبارت اور ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا رکعت اول اور رکعت ثانیہ میں فرق، رفع الیدین کے مواقع اور ان کی تفصیل، 7 مواقع پر رفع یدین سے کیا مراد ہے، نمبر 4 رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کا حکم، اشارہ بالسبابہ کی تفصیل۔ تو پچھلے سبق کے اندر 2 باتیں ہماری رہ چکی تھیں، جس کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ وَهِيَ تَتَوَرَّكُ وَقَرَأَ تَشَهُّدَ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمہ: اور عورت تورک کرے اور پڑھے ابن مسعود والا تشہد۔ تو عزیز طلبہ، پچھلی عبارت کے اندر ہم اس کا ترجمہ اور عبارت پڑھ چکے تھے، تو یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں پر ہم بحث کریں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے عورت کے لیے تشہد میں قعود کا حکم اور طریقہ، نمبر 2 تشہد ابن مسعود کی تفصیل، نمبر 3 قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافے کا حکم، قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافے کا حکم، نمبر 4 التحیات سے متعلق احسن الفتاویٰ کی ایک خوبصورت بحث۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی عورت کے لیے تشہد میں قعود کا حکم اور طریقہ۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ تشہد میں تورک کر کے بیٹھ جائے، یعنی اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھ جائے، کیونکہ اس طرح بیٹھنے میں سطر زیادہ ہے، جو کہ عورت کے حق میں مطلوب ہے۔ البتہ صاحب جوہرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ عورت کی نماز 10 مواقع میں مرد کی نماز سے مختلف ہے۔ عورت کی نماز 10 مواضع میں مرد کی نماز سے مختلف ہے۔ عورت بوقت تحریمہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے گی اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر سینے کے نیچے رکھے گی اور پیٹ کو رانوں سے دور نہیں رکھے گی، بازوؤں کو بغلوں سے جدا نہیں کرے گی، تشہد میں تورک کر کے بیٹھے گی، رکوع میں انگلیوں کو کھلی نہیں رکھے گی، رکوع میں انگلیوں کو کھلا نہیں رکھے گی، مردوں کی امامت نہیں کرے گی کہ ان کی جماعت مکروہ ہے، پھر بھی اگر ہو تو امامت کرنے والی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، موضع جہر میں قرات بلند آواز سے نہیں پڑے گی۔ تو یہ تھا عورت کے لیے تورک کا حکم اور عورت کا چند مواقع میں مرد کی نماز سے مختلف ہونا، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَهِيَ تَتَوَرَّكُ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ عورت تورک کرے گی، یعنی دونوں پاؤں باہر نکال کر بیٹھے گی، مرد کی طرح تشہد میں تحیات میں نہیں بیٹھے گی، جیسے مرد ایک پاؤں کھڑا کر کے اور ایک پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ نمبر 2 تشہد ابن مسعود کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقرأ تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی نمازی جب التحیات میں بیٹھے گا تو تشہد ابن مسعود پڑھے گا، یعنی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے تشہد، وہ والا تشہد پڑھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ تشہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں جو مشہور ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے یہ والا تشہد باقاعدہ طور پر سکھلایا تھا، اس کی تعلیم دی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ بیدی وعلمنی التشہد کما کان یعلمنی سورۃ من القرآن وقال قل التحیات للہ الی آخر۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھلایا جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے ہیں، اور فرمایا کہ عبداللہ پڑھ التحیات للہ والصلوات۔ تو اس لیے احناف نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کو زیادہ پسند کیا ہے اور اسی کو افضل قرار دیا ہے۔ باقی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تشہد کے الفاظ منقول ہیں، وہ یہ ہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایہا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے تشہد کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے۔ تو احناف کی طرف سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے اس تشہد میں متفرد ہیں، نیز اس کے الفاظ میں تمام روات متفق بھی نہیں ہیں، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت تمام صحاح ستہ میں مروی ہے اور اس کے الفاظ میں کہیں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم تشہد کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ سے پکڑا تھا، جو انتہائی اہتمام کی علامت ہے، اور دوسرے لوگوں کو سکھلانے کا امر بھی کیا تھا، اور امر کم از کم استحباب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے معلوم ہی ہوتا ہے تشہد ابن مسعود راجح ہے۔ نمبر 3، قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافے کا حکم۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافے کا حکم۔ سوال یہ ہے کہ نمازی فرض نماز کے قاعدہ اولیٰ میں مذکورہ بالا تشہد پر اضافہ اگر کرے، یعنی بھول سے التحیات سے آگے درود شریف شروع کر دے، اگر بھول کر اس نے اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ کا اضافہ کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر مذکورہ بالا اضافہ عمدن کیا تو یہ مکروہ ہے اور اعادہ نماز واجب ہے، جیسا کہ شرح تنویر میں ہے، اور اگر بھول سے ہوا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ التحیات سے متعلق احسن الفتاوی میں حضرت مفتی ارشد احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بحث فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ السلام علیک ایہا النبی یہ انشاءً پڑھا جاتا ہے نماز میں یا حکایتاً؟ نماز میں السلام علیک ایہا النبی انشاءً پڑھا جاتا ہے یا حکایتاً؟ تو حضرت نے جواب یہ لکھا ہے السلام علیک ایہا النبی بلکہ پورا تشہد انشاءً پڑھا جاتا ہے۔ قال فی شرح التنویر، قرات کے سوا نماز کے جمیع وظائف انشاءً پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ حقیقت صلاۃ پر غور کرنے سے ظاہر ہے۔ حقیقت صلاۃ کی تفصیل لکھنے کی نہ تو اس وقت ضرورت ہے اور نہ ہی فرصت، لہذا صرف السلام علیک ایہا النبی کی حکمت تحریر کی جاتی ہے۔ دربار سلطانی سے واپس ہوتے وقت کچھ نذرانہ پیش کرنے کا دستور ہے، اس لیے مصلی التحیات للہ والصلوات والطیبات کا نذرانہ پیش کرتا ہے، پھر یکا یک خیال آتا ہے کہ یہ قرب الہی اور مناجات بالرب صرف سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی بدولت ہے۔ ہدایت کا ذریعہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود ہے، تو بے ساختہ مصلی اپنے محسن اعظم و منعم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے۔ باقی یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تو خطاب بے فائدہ ہوا، اس لیے کہ صلاۃ و سلام بذریعہ ملائکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچتا ہے، جیسا کہ خط میں صیغ خطاب صرف اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ خط مخاطب تک پہنچے گا، مخاطب روبرو موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔